قرآن کریم فرقان حمید کا تفسیر میں پڑھ رہا تھا نا، آج کل جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائیوں کی ایجاد پتہ ہے کہاں سے ہوئی تھی؟ لڑائیوں کی جو سب سے پہلے ایجاد ہوئی تھی نا، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹے قابیل اور حابیل، یہ دونوں آپس میں لڑے تھے۔ کیا تھے؟ لڑکی کی معاملے میں۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ جب کیا ہوتا تھا، دو جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب جو پیدا ہو گئے، اب یہ جو دونوں ہو گئے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اب جو دو اس کے بعد پیدا ہوں گے اب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی شریعت طور پر اس ٹائم۔ لیکن قابیل اور حابیل کے ٹائم پر جو ہے نا، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی نا، قابیل اسی کے ساتھ جو ہے نا شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کی بہن تھی، شریعت میں منع تھا۔ تو اسی طریقے سے بہت سارا قرآن میں پورا مفصل طور پر یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو کیسے بھی کر کے یعنی وہ بغض کھایا اپنے بھائی قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ کیا ہے؟ مار دیا۔ تو اس ٹائم سے میں قرآن میں پڑھ رہا تھا، اس ٹائم سے لوگوں میں یہ جو نفرت پھیلی ہے، یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، یہ جو بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ دل میں جو بغض آتا ہے، یہ اتنی ساری دل میں غلاظتیں یہ سب کچھ آتی ہے، یہ اس دور سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھ کر دیکھ لیں، پورا تفسیر کے ساتھ میں نے پڑھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اپنے ابو کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد بھائیوں نے سن لیا، پھر یوسف علیہ السلام کو مارا اور کنویں میں پھینکا، طرح طرح کے ظلم کیے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، تاریخ نے آج بھی قرآن کریم فرقان حمید میں جو عزت کے ساتھ یاد رکھا ہے نا، وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یاد رکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر برداشت کر لیا، اپنے آپ کو دبا لیا کہ کیسے بھی کر کے مجھے برداشت کرنا ہے، اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے گا۔ اسی طرح حابیل جو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بھائی نے اس کو جو قابل تھا انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ وہ تاریخ آج تک بھی عزت کے ساتھ جو نام یاد رکھتی ہے وہ حابیل کا نام یاد رکھتی ہے، قابل کا نہیں رکھتی۔ کیوں؟ جنہوں نے ظلم کیا نا، تاریخ بھی اس کو دہراتی نہیں ہے، ہر کوئی آنے والی نسلیں بھی اس کو برائی سمجھے گا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ دے دیا ہمیں کہ اگر دنیا میں رہنا ہے، یہ تو پہلے ہی بھائی بھائی آپس میں لڑے، لوگ آپس میں لڑے، یہ لڑ گئے، لیکن یہ ایک قاعدہ تمہیں دے دیا کہ اگر تم لوگ برداشت کر لو گے، اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہو گے، تو آنے والی نسلیں تمہارا نام بھی عزت کے ساتھ لیں گے۔ ورنہ اگر تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو اس میں اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا۔ ایک علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہے نا میرے ساتھ برا کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ تو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی، کہا کہ بتاؤ کہ تم گندگی کو گندگی سے دھو سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ گندگی ہے ہی گندگی، تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ کہا کہ وہ جو تم کر رہے ہو، وہ جو کر رہا ہے وہ تو گندگی ہے، چلو گندگی ہے، تم پانی پھینکو، کیا پتا اس کی گندگی تمہارے پانی سے صاف ہو جائے، تم تو پانی پھینکو، اب وہ گندگی پھینک رہا ہے، تم بھی گندگی پھینکو گے تو کیا ہوگا؟ گندگی گندگی مل کر اور گند پیدا کرے گی۔ اس سے کوئی بھی معاشرے کو سلجھاؤ نہیں آئے گا۔ سلجھاؤ کس طرح آئے گا؟ اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کرتے ہوئے آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔